السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیسے یہ کہ مسلمان کیسے کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان بول سکتا ہے، کیسے وہ سنتوں پر کمنٹ کر سکتا ہے، کیسے فرائض پر کمنٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ نہیں دوستو، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کسی سامنے مسلمان جو داڑھی والا ہے اس کو دیکھ کر کیا بولے گا؟ اس کی کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے زبان پر ہونا یہ چاہیے کہ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کا بھائی ہو، دوست ہو، یار کیا ملا بن گئے ہو، کیا مولوی بن گئے ہو، یہ ایک مسلمان ایسے بول سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں ایمان نکل گیا ہے؟ کیا ایک مسلمان راستے سے گزرے اور راستے پر پتھر ہی دیکھے، اینٹا دیکھے، کانٹا دیکھے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو تکلیف دے ہو، کیلا کا چھلکا دیکھ لو، اس کو سائڈ نہیں کرے گا؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق بچ پائے گا؟ کیا اس کو حدیث کی روشنی میں چیک نہیں کیا جائے گا؟ کیا ایمان چیک کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا؟ کیا قرآن میں نہیں بتایا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی اوپر زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اوپر کا جو ایمان ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے چھوٹا نچلے درجے کا ایمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنا ایمان چیک کر لیں۔ کوئی مغالطے، کوئی غلط فہمی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے داڑھی رکھ لیا، ملا بن گیا، اچھا مولوی بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، یہ کیسا مسلمان بول سکتا؟ ارے کتنا نماز پڑھتے ہو یار تم؟ کیا یہ مسلمان ایسا کمنٹ کر سکتا؟ وہ مسلمان کا تو کمنٹ ایسا ہونا چاہیے، ماشاء اللہ کیا بات ہے، کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ کبھی بھی ایسے حرکت نہ کرے۔ کسی نقاب والی کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، ایک عورت کو، ایک خاتون کو، نہ کہ اس سے احساس کمتری میں آ جائے، مطلب اس کو کمتر سمجھنے لگے۔ ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو، ایک حافظ کو، ایک مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکے کو جو کرتے پاجامے سنت ڈریس میں ہوتا ہے، اس کا سر ڈھکا ہو، اس کی داڑھی ہو، ٹخنے سے اوپر کپڑا ہو، اس کو دیکھ کر آپ کو دل خوش ہونا چاہیے، اور تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے، نہ کہ اس کو کم تر نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز میں لگا ہوا ہے، لوگ یہاں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہیں رہ گیا۔ نہیں، آپ چاند پر بھی پہنچ جاؤ گا تو وہاں بھی وہی شریعت نافذ ہوگی۔ شریعت تو ایک ہی ہے، بس اللہ کا قانون۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے اور فالتو کمنٹ بازی سے بچے۔ کوئی شادی بیاہ کے محفل میں کوئی چاہتا کہ شانت طریقے سے شادی کرنا چاہے، شانتی سے، جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ فیٹ ویڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ ہلدی ماندھا اور یہ فلاں ٹھکانا مہندی، یہ وہ فلاں ٹھکانا، بس شریعت کا حکم کیا ہے؟ نکاح۔ اگر نکاح کوئی کرنا چاہتا ہے سمپل، اس کو کرنے دے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بڑھاوا دے، نہیں تو یہ آپ ہی کے گلے میں واپس پڑ کے آ جائے گی۔ ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب جیسے کہ یہ گروپ ہے، دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، 3-4 گروپ ہے، سب پینٹ جینس ٹی شرٹ کوٹ پینٹ والا، اس میں ایک اگر داڑھی والا کوئی دوست ہے تو اس کو کشاش کمتری کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، یا پھر اس کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں پسند کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی جو جنرلی ہوتا کیا ہے کہ مان لے کہ ہر بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں، یونیورسٹی میں، ایک بچہ اگر مدرسہ میں پڑھنے لگا، حافظ بن گیا، مولوی کی لائن میں چلا گیا، تعلیم لینے لگا، علم لینے لگا دین کا، تو اس کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ تو برباد ہو گیا۔ ارے وہ تو آباد ہوا، باقی سب برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ بیلنس کر کے چلے، اپنے زبان کو لگام دینا سیکھیں، چونکہ جو ہوتا ہے کہ جو تیر جو ہے واپس نہیں آتے، اسی طرح زبان سے جو نکل گیا بس کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ کوئی چیز زبان سے نکلی نہیں کہ کرامن کاتبین نے لکھ لیا، اس لیے احتیاط ہو کر بولا کرے۔ ارے کیا داڑھی رکھ لی، وہ ہماری عمر ہے، کیا نقاب وقاب، اتنا زیادہ نقاب پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یار تو برتھ ڈے پارٹی تھا، برتھ ڈے پارٹی میں کیا یہ نقاب اور یہ پورا لگا کے آ گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور بھی کتنے طریقے کے ایسے نازیبا الفاظ جو آپ کو ایمان سے کافی دور لے جاتے ہیں اور بہت حد تک ایمان کو بھی لے ڈوبے گی۔ ایسے زیبا حرکات سے اگر باز نہیں آئے تو آپ کو ایمان کو بھی لے ڈوبے گی کسی نہ کسی دن۔ اس لیے اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ کیا ہم سنت کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کسی سنت کے بارے میں کمنٹ کر سکتا ہے؟ الٹا کمنٹ، غلط کمنٹ۔ کہ ایک مسلمان فرض کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہے؟ اب حج کا موسم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دی، رشوت دی ہے، وہ حج کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ ارے غریب کو کھلا دو اور اس کو کھلا دو، ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی۔ سو فرض ہے، سو فرض ہے، بس روزہ آئے گا تو روزہ رکھنا ہوگا۔
اس طرح سے بہت سارے فرض ہے، فرائض ہے اور بھی طرح طرح کا چیز ہے، اور مغربی دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کا سارا نظام دیکھ لیں، سارا نظام چوپٹ ہے۔ سب سے زیادہ بنا باپ کی اولاد یورپین کنٹری میں ہے۔ کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسا ہی سسٹم نافذ ہو جائے؟ کسی کا باپ کا پتہ نہیں۔ اسلام ایک عزت دار مذہب ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی بھی کنسیپٹ، گرل فرینڈ کا کنسیپٹ جو ہے وہ عزت نہیں دلاتا۔ گرل فرینڈ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ایویں ہے۔ لیکن جب اس میں جب نکاح ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، میرج ہو جاتی ہے، تو دنیا کا ہر قانون اس کو عزت دیتا ہے۔ گھر والے عزت دیتے ہیں، دوست عزت دیتے ہیں، اور اگر طلاق لے لے تو اس کو کافی ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے۔ اس سے تو آپ واقف ہوں گے۔ اس طرح سے اسلام کے جتنے اسلام کیا ہے، قدرت ہے، ایک قانون ہے، نیچر کا قانون، قدرت کا قانون، اللہ کا قانون ہے اسلام۔ یعنی کہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، جیسے آکسیجن کا ایک اماؤنٹ ہے دنیا میں، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک اماؤنٹ ہے، اسی طرح 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 کی چیزیں ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، پیڑ پودا، پانی، ہوا، ہر چیز ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک بیلنس وے میں چل رہا ہے۔ کسی بھی چیز میں چھیڑ چھاڑ ہوگی تو خرابی پیدا کر دے گی۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑا ہوا، فوڈ چین کے جڑو، واٹر سائیکل، ہائیڈروجن سائیکل، اور بھی طرح طرح کتنے سائیکل، سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بس وہی ہے سائنس، اسلام کا وہی قانون ہے کہ ہر چیز، ہر قانون ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، جو کہ اللہ کا قانون ہے۔ ہر چیز ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اگر انسان کا دماغ اتنا کافی ہوتا تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا، کتاب نہیں اتارتا، انسان خود سے فیصلہ کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کیا اس کو چاہیے، تو اس نے رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجا، اور کتاب کے دوارا ہمارے تعلیم کی۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ سنتوں پر اور جتنے بھی چیز جو اسلامی، جو ایک طرح سے نشانیاں ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مسلمان کی نشانی داڑھی ہے، ٹخنے سے اوپر پاجامہ ہے، اسی طرح جو سنت لباس ہے، سر ڈھکا ہوا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور زیادہ مطلب گھٹیا چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، بری چیزوں میں نہ رہنا، اور بھی طرح طرح کے چیز ہے۔ ہوتا نا کہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں، سکون اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں کہ آپ اربوں روپیہ کمائیں، اگر سکون نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سکون اتنی بڑی چیز ہے، آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، کوئی سکون نہیں ہے تو آپ کو کیا مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے۔ آدمی کو کتنا پیسہ چاہیے؟ زیادہ پیسہ نہیں چاہیے کھانے پینے کے لیے، لیکن سکون حاصل ایسے نہیں ہوگا۔ سکون تو اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوگا۔ تھوڑے ہوں گے لیکن سکون ہوگا۔ کبھی بھی روزی میں برکت کی دعا مانگ کر، پیسے نہیں مانگا کرے، روزی میں برکت کی دعا مانگے۔ اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد مانگا کریں، بیوی مانگے آنکھوں کی ٹھنڈک، شکر گزار بیوی مانگا کریں۔ اس طرح سے جتنے بھی اپنے اور بھی اس موضوع پر آگے بات کروں گا، تو یہ بس میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی اس ٹائپ کا کوئی کمنٹ نہ کریں جو آپ کو لگے کہ نہیں مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پہلے شریعت کی نظر میں تول کر کوئی چیز بولیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ کوئی نماز بہت زیادہ پڑھا رہا، آپ کا بھائی پڑھا رہا، آپ کا بیٹا پڑھا، آپ کی بہن بھائی جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ کمنٹ نہ کر نمازی ہو گیا، دن بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، ارے دن بھر یہ ہے، ارے یہ تو داڑھی رکھ لی مولانا ہو گیا ہے، یہ کیا داڑھی اڑے رکھے ہو یار، کیا ایک دم یہ بن گئے ہو، کیا بولتے اس کو، ٹیررسٹ بن گئے ہو۔ اور جو بھی ایسا امیج کون بنایا؟ یہ ویسٹرن میڈیا بنایا ہے، لیکن ایسا حقیقت نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہو، سب جانتے ہیں، دنیا میں کتنے مذاہب میں لوگ رکھتے ہیں داڑھی، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہندو بھی داڑھی رکھتے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، امیج ایسا بنایا گیا۔ تو آپ میڈیا کے پربھاؤ میں نہ آئیں، دماغ کو کھولیں، پہلے تولے پھر بولیں۔ تو چلیں انشاءاللہ اور بھی باتیں ہو کہ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کو۔ وہ دین جو بلوچستان سے نکلا تھا، عرب سے پردیش میں پہنچ کے وہ غریب و غربا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت عطا فرمائے، اور اپنی باتوں کو صحیح انداز میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سینے سے اللہ تعالیٰ ایمان ہی نکال دے۔ نعمت چھین لے جاتی ہے قدر نہیں کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حالت نہیں بدلتے جس کو خود بدلنے کا امید نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، اور کوئی بھی اسلامی جو نشانی ہے، اسلام کا جو پہچان ہے، اور اسلام جو سنت ہے، فرض ہے، اور جو بھی احکامات ہے، اور جو بھی چیز اسلام سے جڑی ہوئی، شریعت سے جڑی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں کمنٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کے بارے میں تعریفی کلمات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔